نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور باقی ساری مخلوق کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ ہم اپنے آس پاس بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارے لیے فائدے بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں عام انسان جو بظاہر ہارمفل نظر نہیں بھی آتے، لیکن بسا اوقات اپنی حدود توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی مرضی پر چلنے کی بجائے اپنی مرضی پہ چلتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے باعث سکون بننے کی بجائے ایک مصیبت بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان کا استعمال حد کے اندر رہ کر نہ کرے تو وہ دوسروں کا دل توڑنے کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کا استعمال سوچ سمجھ کر نہ کرے تو وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا۔ اور اسی طرح تمام حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اگر کوئی شخص صحیح طور پر ان کو ادا نہیں کرتا تو وہ دراصل دوسروں کے لیے باعث مصیبت بن جاتا ہے۔ وہ انسان جو انسان کے لیے انس کا سبب ہے، سکون کا سبب ہے، انسان کے لیے خوشی کا سبب ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان تنہا نہیں رہ سکتا، ہر انسان کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن کس کمپنی کو انسان انجوائے کرتا ہے، کون سا انسان انسانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، وہ جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہو، وہ جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق اور ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا کس قدر ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق بندوں کے حقوق میں والدین کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد جس ہستی کی اطاعت اور جس کی شکر گزاری کا ہمیں حکم دیتے ہیں وہ والدین ہیں۔ لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ والدین شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں مانتے، گویا بچے اپنی حدود میں نہیں، اپنی حدود پار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں والدین کے حقوق اور والدین کے مقام اور مرتبے کے بارے میں چند ایک باتیں آج پڑھیں گے، تاکہ ہم حقوق العباد کے سلسلے میں اپنی پہلی ذمہ داری کو، اپنی اہم ترین ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان سے اپنے رب کے حق میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو رب معاف کرنے والا ہے، لیکن بندے جب بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے، تو ان کی معافی نہیں جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں۔ اور خصوصاً والدین، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث نہیں، اگر کوئی بچہ یا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، ان کے لیے خوشی کا سبب نہیں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا کما رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص نے، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہارا دوزخ ہیں۔ یعنی اگر ماں باپ تم سے راضی اور خوش ہوئے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور آخرت سے پہلے تو دنیا بھی جنت ہو جاتی ہے ماں باپ کی دعاؤں سے۔ اور اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو پھر کوئی چین اور سکون نہ پاؤ گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا
ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو گویا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک حقوق اللہ کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہم پر، اور اس کے بعد دیگر کام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اور میرے خیال ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملے اور دنیا میں زیادہ رہنے کا موقع ملے، اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، یعنی رزق زیادہ ہو، اس کے پاس دنیا کا مال و دولت زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو گویا دنیا کی نعمتیں پانے کا راستہ بھی کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اب یہ جو حکم ہے قرآن پاک کا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، تو احسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر والدین کے حقوق ادا کرنے کی بات ہو تو اس میں یہ آیت ہمیشہ سامنے رکھی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، اور حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو. تو احسان سے مراد ایسا معاملہ جو خوبصورتی پر مبنی ہو، عمدگی پر مبنی ہو، اچھا معاملہ ہو. یہ بات تو ہم نے بہت دفعہ سنی ہے کہ احسان کرو، اور احسان میں یہ بھی آتا ہے کہ ماں باپ کو ان کے حق سے بڑھ کر دیا جائے، صرف اتنا ہی نہ کیا جائے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، بلکہ ان کی زیادتیوں اور ان کی ناراضگی کے باوجود ان کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا سلوک رکھا جائے. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو؟ یعنی یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ عام طور پر ہم بہت سی باتیں پڑھ لیتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ ان پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام کوشش کے باوجود اور نیت کے باوجود، چاہنے کے باوجود کر نہیں پاتے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کی کیا شکلیں ہیں، وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن کو کرنے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے احسان کیا. تو اس میں سب سے پہلی صورت وہ یہ ہے کہ شکر گزاری. احسان کی پہلی صورت یا احسان کرنے کا پہلا طریقہ ماں باپ کی شکر گزاری، ان کے لیے تھینک فل ہونا. شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر عربی زبان کا لفظ ہے، اور شکر کا معنی ہوتا ہے کم پانے کے باوجود اچھا رویہ رکھنا. عربی میں دابتن شکور اس جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کم چارہ کھانے کے باوجود دودھ زیادہ دے. وہ گائے جو چارہ تو کم کھائے لیکن دودھ زیادہ دے تو اس کو کہتے ہیں دابتن شکور. تو گویا شکر گزار انسان ایک ایسا انسان ہے کہ جو اپنا حق نہ ملنے کے باوجود، نہ پانے کے باوجود بھی دینے والا ہو. تو ماں باپ کے ساتھ عموماً اولاد یہ شکوہ کرتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، انہوں نے بھی تو ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، اب ہمارا بھی دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں یا اچھا سلوک کریں. لیکن احسان کا تو مطلب ہی یہ ہے، اور شکر گزاری کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اگر وہ اچھا نہ بھی کرے تو بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کیا جائے. ان کا اچھا نہ کرنا وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کا عمل ہے، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کرنے والے ہوں. اور شکر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی شکر کا احساس دل میں ہوتا ہے، یعنی دل کے خیالات کا مثبت ہونا، دل میں اچھے خیالات کا ہونا، اور ایسے خیالات کا ہونا جن میں خیر خواہی ہو، جن میں اپریسیشن ہو، جن میں دوسرے کے لیے خوبصورت جذبات ہوں. یہ شکر گزاری کہلاتی ہے. تو اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیں اور ان کے لیے شکر گزار ہونا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اپنے دل کو ان کی طرف سے صاف کرنا ہوگا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کا تو کام کیا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینکم، اس کا کام ہے وسوسے ڈالنا، تمہارے درمیان اختلافات پیدا کرنا، تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا، تمہارے درمیان تعلقات کو بگاڑنا. لیکن ان بگڑی ہوئی کیفیات کے باوجود بھی جو شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ منفی باتوں کو بھول جائے، زیادتیوں کو بھول جائے، اور یہ چیز کوشش سے ہی آ سکتی ہے، تو وہی شخص اس میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی خیر کو یاد رکھ کر، دوسرے کی اچھی چیز کو یاد رکھ کر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اور اس کے لیے طریقہ کیا بتایا شکر گزاری کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کیا احساس دلایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے، اور ہم نے حکم کیا دیا کہ میرے شکر گزار بن جاؤ اور اپنے والدین کے، میری ہی طرف تم کو پلٹنا ہے، لوٹنا ہے. تو گویا شکر گزاری دل میں اچھے خیالات کا نام ہے، دل سے دوسروں کے خلاف بدگمانیوں کو دور کرنے کا نام ہے. اور یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ جب دوسرے کی بھلائی اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھا جائے اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو اگنور کر دیا جائے، بھلانے کی کوشش کی جائے. اگر ماں باپ کوئی زیادتی بھی کر جائیں تو کہاں کی نیکی یاد رکھیں؟ کون سی نیکی؟ کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں بہت تکلیفوں سے پالا ہے، اور خصوصاً ماں، کہ اس نے مشقتوں کے ساتھ پیٹ میں رکھا، مشقتوں کے ساتھ جنم دیا اور دودھ پلایا. اگر بڑے ہو کر اس سے کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی تو وہ تکلیف تو بہرحال اس نے کاٹی میرے دنیا میں آنے کے لیے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے. تو اس طرح کا احساس جو ہے یا اس طرح کا خیال جو ہے وہ انسان کو اچھے رویے پر مجبور کرتا رہے گا. اور پھر یہ کہ جس کے لیے ہمارے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے، ہماری زبان سے بھی اس کے لیے کلمہ خیر ہی نکلتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، خاندانوں میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی، کوئی ناراضگی ہو جاتی، پھر دوسرے رشتہ دار بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں، وہ آ کے 2 باتیں سناتے ہیں، 2 اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے موقعوں پر انسان کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے اور اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے جو ماں باپ کے خلاف جاتی ہو، اور صبر ہی سے کام لینا چاہیے. پھر اسی طرح شکر گزاری میں یہ کہ عملی طور پر بھی جب معاملہ کرے انسان تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زبان سے بھی شکریہ کا لفظ بولے اور رویے میں بھی شکر گزاری ہو. اور شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ شکوہ. یعنی جو شخص شکوے کم کر دے وہ آہستہ آہستہ شکر گزار ہو جاتا ہے. اور شکوہ کم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں کہیں کوئی مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو اس کا ذکر کم سے کم کرے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ شکوہ محبت کے لیے زہر قاتل ہے. اگر آپ کو کسی سے بھی تعلق بگاڑنا ہے تو آپ شکر گزاری کی بجائے شکوے شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے ایک دن نہیں گزرے گا کہ سب کام خراب ہو جائے گا. لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ ذرا سی کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، ذرا سی کسی کی طرف سے ناگوار بات ہمیں محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کے پچھلے سارے احسان بھول کر اس ایک منفی بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ساری خوشیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں، ساری خوشیوں کو بھٹی میں جھونک دیتے ہیں. یہ رویہ خود ہمارے ہی لیے تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے جب کبھی نیگیٹو خیالات دل میں آنے لگے تو فوراً دوسرے کی مثبت باتیں اور اس کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے. پھر وبالوالدین احسانا، احسان کا اور طریقہ کیا ہے؟ کیا کیا جائے والدین کے ساتھ؟ اس کا طریقہ ہے کہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگرچہ وہ ہمیں کوئی تکلیف بھی دیں پھر بھی اپنے طور پر انہیں خوش رکھنے ہی کی کوشش کرنا. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور تحمل ہو، جس کے اندر برداشت ہو. جس شخص میں برداشت کی کمی ہو وہ یہ نیکی نہیں کر سکتا. اور برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ سن کر بھی سنی انسنی کر دے انسان، یعنی منفی قسم کی باتوں کو. عموماً یہ معاملہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ حالانکہ ماں باپ تو بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے اولاد پہ بڑی محنت کی ہوتی ہے تو وہ اولاد سے توقع رکھتے ہیں. بعض اوقات اولاد ان کی توقع پہ پوری نہیں اترتی
تو وہ اپنے غم غصے کا اظہار مختلف طریقے سے کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ کوئی بری نیت سے نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے وہ یہ بھی اعتماد کرتے ہیں کہ ہماری ڈانٹ ڈپٹ جو ہے اولاد خوشی سے برداشت کرے گی، لیکن بعض اوقات اولاد نہیں کرتی اور وہ اپنے اندر بہت منفی رویہ پیدا کر لیتی ہے، اور اس سے مزید تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تعلقات میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کو صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنی طرف سے زخم کھا کر بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے۔ اور خصوصاً جب والدین بوڑھے ہو جائیں، جب ان میں تحمل کی کمی ہو جائے، جب ان میں برداشت کی کمی ہو جائے، کیونکہ اگر دونوں میں ہی کمی ہو گئی تو معاملہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک کو تو اچھائی کا ثبوت دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ والدین کی بجائے اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ایسے اخلاق کا ثبوت دے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو، یعنی ان کو ناراض نہ کرو، یعنی حتیٰ کہ ہجرت جیسا عظیم عمل جو ہے اس سے بھی روک دیا جب تک کہ ماں باپ خوش نہ ہوں۔ پھر تیسری چیز ہے ان کی خدمت کرنا، کیونکہ زبان سے شکریہ بول دینا یا ایک دو لطیفے سنا کے ہنسا دینا اور سمجھنا کہ ہم نے شکر گزاری بھی کر لی اور ان کو خوش بھی کر دیا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے خدمت کا عمل بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی؟ فرمایا، وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی خصوصاً بڑھاپے میں ان کی خدمت ضروری ہے، اور پھر خاص طور پر جب کوئی اور بہن بھائی نہ ہو یا دور ہوں اور آپ ہی ان کی مدد کر سکتے ہوں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں، کبھی ماں باپ بڑھاپے میں ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، تو مل جل کر اس کو مینج کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ کے سوا کوئی اور ان کا خیال رکھنے والا نہیں، تو اس صورت میں خاص طور پر یہ وعید سنائی گئی کہ پھر ایسے شخص کے لیے تو جنت بھی حرام ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ایک شخص آپ کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے والدین کی خدمت کرنے کے لیے کوئی اور موجود نہیں تھا، کیونکہ اگر کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک اچھے کام کے لیے قبول کر لیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت اور جہاد جیسے عظیم کام بھی وقتی طور پر، اور یہ فرائض بھی وقتی طور پر اس شخص سے معطل ہو جاتے ہیں جس کے لیے والدین کی خدمت اس لیے ضروری ہو کہ کوئی اور ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خدمت کے ساتھ ساتھ عاجزانہ رویہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ماں باپ کی خدمت بھی کر دیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان کے سامنے تکبر کرتے ہیں۔ اس سے روکا گیا ہے اور عاجزی اور انکساری کا سبق دیا گیا ہے، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا احسان کیا ہے، اور پھر وہ کہ ہمارا حق ہے اب ہم جو چاہیں سنا دیں کسی کو۔ نہیں، خدمت کرنے کے باوجود عاجزی اور انکساری۔ اس میں قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کر رکھو، یعنی شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے پوسچر میں بھی عاجزی رکھو۔ یعنی ماں باپ کے سامنے آپ اکڑ کر نہیں بیٹھ سکتے، کندھے نہیں اچکا سکتے، گردن نہیں پھیر سکتے یا سر نہیں جھٹک سکتے۔ اپنے رویے میں بھی عاجزی اور انکساری ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ ماں باپ سے بھی بات کرتے ہوئے یا بڑوں سے بات کرتے ہوئے منہ پھیر کے بات کرتے ہیں، یا تیوری چڑھا کے منہ پہ ماتھے پہ بل رکھتے ہوئے یا تیوری چڑھائے ہوئے بات کرتے ہیں، یا موڈ آف کر لیتے ہیں، یا ان سے بولنا ہی نہیں پسند کرتے۔ تو یہ سب چیزیں تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز بندے پسند ہیں، اور خصوصاً عاجزی جب ماں باپ کے لیے ہو۔ پھر اس کے بعد ادب اور احترام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا،
ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو ان کا نام نہ لینا، یعنی نام سے مت پکارو ان کو۔ جیسے ہمارے ہاں بازو کا دیہاتی علاقوں میں بچے ماں باپ کا نام لے کے بلاتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ نام لے رہے ہیں تو وہ بھی نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے سرونٹس میں سے بعض بچے ایسا کرتے ہوں، یا بعض علاقوں کا کلچر ایسا ہوتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ والدین کو ان کے نام سے نہیں پکارا جائے، عزت کے کسی لفظ سے پکارا جائے۔ پھر فرمایا کہ کبھی ان سے آگے نہ چلنا، یعنی ان کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے مت جانا، اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا، پہلے ان کے بیٹھنے کا انتظام کرو اور پھر خود بیٹھو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اپنے ماں باپ کی عزت کر، اس لیے کہ جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں، یعنی اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہوں، اور اس کو ایسا بچہ عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے، اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے۔ ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن عام طور پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے، سوچتے ہی نہیں کہ ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت سے پیش آنا، یعنی صرف عاجزی اور انکساری کافی نہیں، بلکہ محبت کا اظہار ضروری ہے۔ یعنی مثلاً اگر آپ کندھے جھکا کے، نظریں جھکا کے خاموش جا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی بات ان سے نہیں کرتے تو یہ کیا ہے؟ یہ احسان نہیں ہے۔ اس لیے محبت کا رویہ، ماں باپ سب سے زیادہ اس کے اہل ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت سے پیش آنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ احسن طریقے سے گفتگو کی جائے ان کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو اور ڈانٹ کے بات نہ کرو، یعنی ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ان کو ڈانٹو نہیں، ایسے لہجے میں بات نہیں کرو جیسے تم اپنے برابر والوں سے کرتے ہو یا اپنے سے چھوٹوں سے کرتے ہو، ان کے ساتھ ادب اور احترام کی بات ہو۔ پھر اسی طرح گفتگو میں کیا ہونا چاہیے؟ نرمی سے گفتگو ہونی چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں، سب ماں باپ کو بہت نیک، متقی، پرہیزگار اور شریف لوگ نہیں ہوتے، چور ڈاکو بھی کسی کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، یا اسی طرح اور غلط کام کرنے والے بھی بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب مثلاً عبداللہ بن ابی جو تھا وہ خود منافقوں کا سردار تھا، لیکن بیٹا اس کا سچا مخلص مومن تھا۔ اب اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ باپ جو ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں، تو ایسے موقع پر انسان شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ میرے باپ، مثلاً کسی کا باپ جو اس کا کیریکٹر اچھا نہیں، یا اس کی عادات اچھی نہیں، یا وہ بہت زیادتی کرتا ہے یا بہت بد اخلاقی کرتا ہے مثلاً اس کی ماں ہی کے ساتھ، یا کسی بھی طرح وہ ایک اچھا انسان نہیں، تو ایسے میں انسان حجت تلاش کر لیتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی۔ بہت سے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں، خود نماز پڑھنے لگتے ہیں، اگر ماں باپ نہیں پڑھتے تو ان کو بدتمیزی کے ساتھ ان سے معاملہ کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یا ان سے میل جول چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت اسماء کو، جبکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سبق دیا۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ تو سب کے محترم ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ عرض کی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو دی۔ ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی کو گالی دیں گے وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو دے گا۔ تو آپ نے اگر آغاز کیا ہے ایسے غلط کام کا تو گویا آپ اپنے ماں باپ کو خود ہی گالی دے رہے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اولاد ماں باپ کی یا تو عزت کا سبب ہوتی ہے یا ان کی رسوائی کا سبب ہوتی ہے۔ تو ہمارے اچھے کام جو ہیں وہ صرف ہمارے ہی فائدے کے نہیں ہوتے، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی عزت کا سبب ہوتے ہیں، اور ہماری غلطیاں اور ہماری برائیاں ماں باپ کی بھی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو شخص حقیقت میں یہ چاہتا ہو کہ اس کے ماں باپ کی عزت ہو تو اس کو غلط کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، رسوا کن باتوں سے بچنا چاہیے۔
پھر اسی طرح یہ کہ ادب، عزت، احترام کے ساتھ ساتھ ان کی بات بھی ماننی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو بڑے اچھے اچھے القابات سے یاد کریں اور ان کے سامنے ایسے دعوے کریں کہ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں اور بہت ہم آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی کام کرنے کو کہیں تو وہ کر کے نہ دیں اور ٹال مٹول کریں یا جھوٹے وعدے کریں. تو اس لیے کیا ضروری ہے؟ اطاعت اور فرما برداری. اور یاد کیجیے ان مثالوں کو جو میں نے بالکل شروع میں دی ہیں کہ اگر ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر ٹوٹ کر زمین پہ گرنے لگیں تو کیا ہو. اگر ایک ستارہ یا سیارہ جو ہے وہ اپنے مدار سے نکل کر باہر کی طرف جانے لگے تو ہر چیز میں تباہی پیدا ہو جائے. آپ نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا ہوگا کہ شاید اگست کے آخر میں امریکن سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر سیکنڈ کے بھی لاکھویں حصے میں کچھ زمین کی طرف بڑھا، اور جب وہ گزر گیا اور پھر وہاں سے اس نے رخ موڑا، اور جب وہ مڑ گیا تو سائنسدانوں کو پتا چلا، اور ان کا کہنا یہ کہ اگر وہ زمین کی طرف آ جاتا ذرا سا بھی، یعنی ایک سیکنڈ کے برابر بھی اور اس طرف کو آ جاتا اور زمین کے مدار میں داخل ہو جاتا اور پھر زمین سے آ ٹکراتا تو پھر ہوتا کیا کہ زمین پر زندگی کا نام و نشان تک مٹ جاتا. ان کی روح فنا ہو گئی، وہ سب اس میں دیکھ کے مشینوں میں کہ یہ ہونے کیا لگا تھا ہمارے ساتھ. اب خود سوچیں کہ اگر ایک ستارہ یا سیارہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے کتنی تباہی ہو سکتی ہے. تو بالکل اسی طرح جب اولاد اپنی حدود سے آگے نکل کر زیادتی اور بدتمیزی شروع کرتی ہے تو اس سے ماں باپ کے حقوق تلف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ کی اطاعت کر کے چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا نافرمانی کر کے برباد کر دے. حضرت ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے. اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، تکیہ چھوڑ دیا، فرمانے لگے اور جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، سن لو جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا برابر ہے. یہی فرماتے رہے، میں سمجھا کہ اب آپ خاموش نہ ہوں گے. یعنی اتنا زیادہ آپ نے جھوٹ کو ناپسند کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے ان میں سے جو چاہتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی، پس تحقیق اللہ جلد ہی سزا دیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے. یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو دنیا میں ان کا اثر نہیں ہوتا، آخرت میں جا کے انسان کی پکڑ ہوگی، لیکن ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے کہ جس کا اثر دنیا میں ہی انسان کو پتہ چلنے لگتا ہے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدہ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں داخل ہوگا بہشت میں، یعنی جنت میں نہیں جائے گا احسان جتانے والا، یعنی کسی کے ساتھ بھلا کر کے پھر تانے دینا کہ میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے اور تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب پینے والا. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں والدین کی بات نہیں مانی جا سکتی، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 شرک. اگر ماں باپ یہ کہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو تو یہ نہیں ہو سکتا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی، اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے ساتھ شریک کرنے کو کہیں تو ہرگز ان کی بات نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا. اسی طرح اگر ماں باپ کہیں نماز نہیں پڑھو تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی. لیکن یہ نہیں کہ بدتمیزی بھی کرو ساتھ اور تکبر کے ساتھ ان کی نافرمانی کرو. خاموشی کے ساتھ انسان اس حکم کو نہ مانے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں ہو، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف زبانی کلامی باتیں اور چند ایک خدمت کی چیزیں کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ان پہ خرچ کرنا لازم ہے.